آج ہم ایک بہت ہی افسوسناک واقعے پر بات کر رہے ہیں۔ 12 جون 2025 کی احمد آباد میں ایئر انڈیا کی پرواز AI-171۔ جی وہ فلائٹ جو لنڈن گیٹوک جا رہی تھی، بوئنگ 787-8 ڈریم لائنر۔ اور یہ حادثہ ٹیک آف کے کتنی دیر بعد ہوا؟ بہت ہی جلدی، صرف 30 سے 36 سیکنڈ کے اندر۔ یہ سب سے زیادہ تشویشناک بات ہے۔ صرف آدھے منٹ میں؟ جی ہاں، اور یہ صرف ہوا میں نہیں رہا، یہ گر کر تباہ ہوا ایئرپورٹ کے قریب ہی میگانی نگر علاقہ ہے۔ اچھا۔ وہاں BJ میڈیکل کالج کا ہاسٹل تھا، اس سے ٹکرایا اور پھر شدید آگ لگ گئی۔ یعنی زمین پر بھی بڑا نقصان ہوا؟ جی بالکل، اور آج ہم اسی پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایئر انڈیا فلائٹ AI-171 احمد آباد ڈیزاسٹر اینڈ آفٹر میتھ کے عنوان سے ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس واقعے کے حقائق، جو انسانی نقصان ہوا، تحقیقات کہاں تک پہنچی اور اس کے کیا اثرات ہوئے، ان سب کو سمجھا جائے۔ جی تو شروع کرتے ہیں سب سے تکلیف دہ پہلو سے، یعنی جانی نقصان۔ ٹھیک ہے، طیارے میں کل کتنے لوگ تھے؟ طیارے میں 230 مسافر تھے اور 12 عملے کے ارکان، یعنی کل 242 لوگ۔ اور ان میں کون کون سی قومیتوں کے لوگ شامل تھے؟ زیادہ تر تو بھارتی شہری تھے، لیکن ان کے علاوہ برطانوی، پرتگالی اور کینیڈین شہری بھی سوار تھے۔ اور نتیجہ کتنے لوگ محفوظ رہے؟ افسوس کی بات ہے کہ طیارے میں سوار 241 افراد جان بر نہ ہو سکیں۔ 241؟ اوہ! اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، زمین پر بھی ہاسٹل میں کم از کم 30 افراد ہلاک ہوئے، جن میں زیادہ تر میڈیکل کالج کے طلباء یا رہائشی تھے۔ یہ تو بہت ہی بھیانک ہے۔ پوری تباہی میں کیا کوئی بچا بھی؟ ایک شخص، صرف ایک، یہ کسی معجزے سے کم نہیں لگتا۔ کون تھا وہ؟ ایک برطانوی شہری ہیں، وشواس کمار رمیش۔ ان کی سیٹ 11A تھی۔ وہ زخمی حالت میں کسی طرح ملبے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ حیران کن بات ہے۔ اچھا، حادثے کے فوراً بعد کیا ہوا؟ امدادی کارروائیاں کیسی رہیں؟ دیکھیں، اطلاع ملتے ہی مقامی انتظامیہ جیسے CRPF، NDRF، پولیس، ریلوے کی میڈیکل ٹیمیں، یہ سب فوراً پہنچ گئیں۔ شناخت کا عمل تو بہت مشکل رہا ہوگا۔ بہت زیادہ، لاشیں اتنی زیادہ تھیں اور حالت بھی، تو شناخت کے لیے سول ہسپتال اور BJ میڈیکل کالج میں DNA ٹیسٹنگ کی سہولیت فوراً قائم کی گئی۔ جائے حادثہ کا منظر یقیناً دل دہلا دینے والا ہوگا۔ جی، 200 سے زیادہ لاشیں نکالی گئیں۔ ایمرجنسی وارڈز میں افراتفری تھی۔ اب آتے ہیں اس سوال پر جو سب کے ذہن میں ہے، آخر ہوا کیا؟ ایک جدید طیارہ، ڈریم لائنر، ٹیک آف کے فوراً بعد کیسے گر سکتا ہے؟ یہی $1 ملین سوال ہے۔ تحقیقات اسی پہ مرکوز ہیں۔ کئی امکانات ہیں جن پر غور ہو رہا ہے۔ مثلاً؟ کیا دونوں انجن ایک ساتھ فیل ہو گئے؟ یہ بہت غیر معمولی ہوتا ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ یا پھر کیا فلیپس یا لینڈنگ گیئر میں کوئی مسئلہ آیا، کوئی آگ لگ گئی پرواز کے دوران؟ اور ایک RAT کا بھی ذکر تھا، ریم ایئر ٹربن۔ جی، RAT عام طور پر تب استعمال ہوتا ہے جب طیارے کی مین پاور سپلائی مکمل طور پر فیل ہو جائے۔ یہ ایک چھوٹی سی ٹربائن ہوتی ہے جو ہوا کے دباؤ سے گھوم کر ایمرجنسی بجلی پیدا کرتی ہے۔ اگر وہ استعمال ہوئی تو یہ سنگین بجلی کی خرابی کی طرف اشارہ ہے۔ اور بلیک باکسز، CVR اور FTR، ان کا کیا بنا؟ وہ مل گئے ہیں، دونوں ریکارڈر ملبے سے نکال لیے گئے ہیں۔ تو ان سے پتہ چل جائے گا؟ امید تو یہی ہے، لیکن خبریں یہ ہیں کہ ان کی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے، شاید نقصان پہنچا ہے۔ اوہ، تو پھر؟ امکان ہے کہ بھارت انہیں امریکہ بھیجے، NTSB کے پاس۔ ان کے پاس بہت ایڈوانس لیبز ہیں، وہ شاید خراب ڈیٹا ریکور کر لیں۔ ایئر انڈیا نے طیارے کی مینٹیننس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ کیا کوئی پرانا مسئلہ تھا؟ ایئر انڈیا کا موقف تو یہی ہے کہ طیارے کی سروس ہسٹری بالکل صاف تھی۔ دایاں انجن تو حال ہی میں مارچ میں بدلا گیا تھا اور بایاں انجن 2023 میں انسپیکٹ ہوا تھا۔ لیکن حادثے کے بعد کچھ پروازیں کم ہوئی تھیں؟ جی، وقتی طور پر حفاظتی جائزوں کے دوران ایئر انڈیا نے اپنی کچھ لمبی پروازوں میں تقریباً 15% کمی کی تھی۔ احتیاطی اقدام تھا۔ متاثرین کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ ٹاٹا گروپ نے کچھ اعلان کیا تھا؟ جی ہاں، ٹاٹا گروپ جو ایئر انڈیا کے مالک ہیں، انہوں نے فوری طور پر معاوضے کا اعلان کیا۔ ہر متوفی کے لیے $1 کروڑ، جو تقریباً $120,000 امریکی بنتے ہیں۔ اور زخمیوں کے لیے؟
زخمیوں کے تمام طبی اخراجات اٹھانے کا کہا گیا اور جو ہاسٹل تباہ ہوا اسے دوبارہ تعمیر کرنے کا بھی وعدہ کیا گیا۔ یہ اہم ہے۔ معاشرے کی طرف سے کیسا رد عمل تھا؟ بہت زیادہ افسوس اور ہمدردی کا اظہار کیا گیا۔ بالی ووڈ سے سلمان خان، اکشے کمار، وشنو منچو، انہوں نے اپنی تقریبات ملتوی کر دی۔ اچھا۔ اور کھیلوں کی دنیا میں بھی برطانیہ میں ہیڈنگلے میں ٹیسٹ میچ چل رہا تھا بھارت کے خلاف، تو انگلینڈ کے کھلاڑیوں نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر تعزیت کی۔ تحقیقات کون کر رہا ہے اب، اور کون کون مدد کر رہا ہے؟ اصل تحقیقات تو بھارت کا اپنا ادارہ ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بیورو یعنی AAIB کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن انہیں تکنیکی مدد حاصل ہے برطانیہ کے AAIB، امریکہ کی NTSB، خود طیارہ بنانے والی کمپنی بوئنگ اور انجن بنانے والی کمپنی GE ایروسپیس کی۔ یہ ایک بڑی مشترکہ کوشش ہے۔ اور اس حادثے کی اہمیت کیا ہے بھارت کے لیے؟ دیکھیں، یہ بھارت میں بوئنگ 787 ڈریم لائنر کا پہلا مہلک حادثہ ہے، اور بدقسمتی سے یہ ملک کے بدترین ہوائی حادثات میں سے بھی ایک بن گیا ہے۔ تو اب انتظار ہے بلیک باکسز کے تجزیے اور حتمی رپورٹ کا؟ جی بالکل، اسی سے اصل وجوہات سامنے آئیں گی۔ اس میں کچھ ہفتے یا مہینے لگ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا جس میں ایک شخص معجزاتی طور پر بچ گیا۔ تحقیقات کافی پیچیدہ ہیں، تکنیکی خرابیوں پر فوکس ہے، اور معاشرے نے بھی اس پر گہرا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے، تحقیقات انجن فیلئر یا پاور لاس جیسی تکنیکی وجوہات پر مرکوز ہیں، لیکن یہ واقعہ ہمیں شاید یہ بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جدید ترین طیارے بھی، چاہے ان کی مینٹیننس ہسٹری کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، پرواز کے بالکل ابتدائی نازک لمحات میں کتنے غیر محفوظ ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ بالکل، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ ٹیکنالوجی پر انحصار اپنی جگہ، لیکن شاید یہ ابتدائی چند سیکنڈز ہمیشہ ہی ایک چیلنج رہیں گے۔